السلام علیکم، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے صدقے کا بیان۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں اپنی ویڈیو۔ اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خرچ کر لیکن شمار نہ کر، ورنہ اللہ تجھے بھی گن گن کر دے گا۔ مال کو روک کر نہ رکھ، ورنہ اللہ تجھ سے روک لے گا، اور جتنا ہو سکے عطا کرتی رہو۔ صدقے کی مختلف شکلیں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنے بھائی کے سامنے تمہارا مسکرانا تمہارے لیے صدقہ ہے، تمہارا بھلائی کا حکم دینا، برائی سے روکنا صدقہ ہے، بھٹک جانے والی جگہ میں کسی کو راستہ دکھانا صدقہ ہے، پتھر کانٹا اور ہڈی کو راستے سے ہٹانا صدقہ ہے، اپنے ڈول سے بھائی کے ڈول میں پانی ڈالنا تمہارے لیے صدقہ ہے، ثواب کی نیت سے اپنے اہل و عیال پر خرچ کرنا بھی صدقہ ہے، اچھی بات منہ سے نکالنا بھی صدقہ ہے، ہر قدم جو نماز کے لیے اٹھتا ہے وہ بھی صدقہ ہے، سب سے افضل صدقہ آپس میں صلح کروانا ہے، ہر ملنے والے شخص کو سلام کرنا بھی صدقہ ہے، بچوں کے چھوٹے کپڑے کسی کو دینا وہ بھی صدقہ ہے۔ سوال تھا، اگر مجھے بچے کے لیے کپڑے اور کھلونے ہدیے کے طور پر دیے جائیں اور جب بچہ بڑا ہو جائے اور وہ کپڑے اس کے لیے چھوٹے پڑ جائیں تو کیا میرے لیے جائز ہے کہ ان کپڑوں کو کسی دوسرے بچے کو صدقہ کے طور پر دے دوں یا ان میں کوئی اور تصرف کروں؟ جواب ہے، ان میں ایسا تصرف کرنا جائز ہے جس میں بچے کے حق میں کوئی مفسدہ یعنی نقصان نہ ہو، اور اگر صدقہ دینا بچوں کے بلاؤں سے دور رکھنے کی خاطر ہو تو جائز ہے۔ اب ہم دیکھیں گے صدقے کی فضیلت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے پاک کمائی سے ایک کھجور کے برابر صدقہ کیا تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنے دائیں ہاتھ میں لے لیتا ہے، اور اللہ صرف پاک کمائی کو قبول کرتا ہے، پھر اس کو خیرات کرنے والے کے لیے پالتا رہتا ہے، جس طرح تم میں سے کوئی شخص اپنے بچھڑے کو پالتا ہے یہاں تک کہ وہ خیرات پہاڑ کے برابر ہو جاتی ہے۔ حدیث شریف میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ بندے کو اس کے معاف کر دینے کی وجہ سے اس کی عزت بڑھاتا ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کے لیے تواضع اختیار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا مرتبہ بلند فرما دیتا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ صدقہ خیرات کن کو دینا افضل ہے۔ صدقہ خیرات ان غریب، علماء، طلباء، مدرسین اور دین کے خادموں وغیرہ کو دینا افضل ہے جنہوں نے اپنی زندگیاں خدمت دین کے لیے وقف کر دی ہیں۔ اگر ان کی خدمت نہ کی گئی اور یہ طلب معاش کے لیے مجبور و مشغول ہوئے تو دین اسلام کا سخت نقصان ہوگا۔ مجھے امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے گی۔ صدقہ عذاب قبر سے بچاتا ہے، آخرت کو سنوارتا ہے، یہ محشر میں ہمارے لیے سایہ بن کے آئے گا، برے خاتمے سے نجات ہوگی۔ خدا حافظ۔